مسلم اور عرب ممالک کا اکٹھا ہونا اور ایک سخت گیر موقف اختیار کرنا کیا مشرق وسطی میں جنگ کو ختم کرا سکے گا؟ بات کریں گے آج کے ویو 360 میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ مشرق وسطی میں گزشتہ سال اکتوبر میں حماس کے اسرائیل پر حملے کے بعد شروع ہونے والی غزہ جنگ کو 13 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، اور اس عرصے میں یہ جنگ صرف غزہ اور اسرائیل تک محدود نہیں رہی۔ حماس کے اسرائیل پر حملے کے فوری بعد لبنان سے ایران کی حمایت یافتہ حزب اللہ کے اسرائیل پر حملوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ اسرائیلی فوج کے مطابق اس عرصے میں حزب اللہ نے اسرائیل پر 14,000 سے زائد میزائل فائر کیے ہیں۔ اگرچہ چند ہلاکتوں کو چھوڑ کر ان حملوں سے اسرائیل کو بڑا جانی نقصان نہیں ہوا، ان کے نتیجے میں اسرائیل کو اپنے شمال سے بڑے پیمانے پر شہریوں کا انخلاء کرنا پڑا ہے۔ حزب اللہ کے حملوں کے نتیجے میں ایران اور اسرائیل ایک دوسرے پر براہ راست فضائی حملے کر چکے ہیں، جبکہ اسرائیل کے لبنان میں حزب اللہ کے ٹھکانوں پر حملے جاری ہیں۔ مشرق وسطی کی صورتحال پر اس ہفتے عرب اور اسلامی ممالک کے ریاض میں ہونے والے سربراہی اجلاس کے اعلامیے میں پہلی بار اسرائیل کے خلاف ایک انتہائی سخت موقف اختیار کیا گیا۔ اس اجلاس اور ان بیانات کی سب سے اہم بات ایک دوسرے کے حریف سمجھے جانے والے سعودی عرب اور ایران کا ایک پیج پر ہونا تھا۔ دونوں ممالک کے اعلیٰ حکام کے درمیان اہم ملاقاتیں اور بات چیت بھی ہوئی۔ ایران اور سعودی عرب چین کی کوششوں سے گزشتہ ایک سال سے قریب آنا شروع ہوئے تھے۔ آج کے پروگرام میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ تہران اور ریاض کی خارجہ پالیسی اور خاص طور سے خطے کی دونوں طاقتوں کی دو طرفہ پالیسی میں کتنی تبدیلی آئی ہے۔ اس ہفتے اسلامی ممالک کے تعاون کی تنظیم اور OIC کے علاوہ عرب لیگ کے زیر اہتمام سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں ہونے والی عرب اسلامی سربراہی کانفرنس کے اختتام پر جاری کیے گئے اعلامیے میں اسرائیل کو اپنی جارحانہ پالیسیوں کو روکنے کے لیے مجبور کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ مسلمان رہنماؤں نے اقوام متحدہ کی سرگرمیوں میں اسرائیل کی شرکت کو روکنے اور فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے لیے بین الاقوامی حمایت حاصل کرنے پر بھی زور دیا۔ ریاض سمٹ کے اعلامیے میں دنیا کے تمام ملکوں سے اسرائیل کو ہتھیار فراہم کرنے پر پابندی لگانے کا بھی مطالبہ کیا گیا، اور لبنان اور شام کی سرزمین پر اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی گئی۔ سعودی وزیر خارجہ کا اس اجلاس کے موقع پہ کہنا تھا کہ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر اس عرب اور اسلامی دنیا برہم ہے، اور عالمی برادری غزہ میں جنگ روکنے میں ناکام رہی ہے۔ اسرائیل کے ترجمان ڈیوڈ مینسر نے عرب ممالک کے اجلاس پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ جس فلسطینی ریاست کی بات کی گئی ہے وہ ایک حماس کی ریاست ہے جو داعش کی ریاست کے برابر ہے، اور اس سے صرف جنگ میں اضافہ ہوگا۔ Now, when it comes to peace, Israel does want peace. جب بات امن کی آتی ہے تو اسرائیل امن چاہتا ہے۔ در حقیقت میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وزیر اعظم نے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ نہ صرف ایران کے خطرے سے متعلق بلکہ خطے میں امن قائم کرنے کی غرض سے ابراہیم اکارڈز کو دوسرے ملکوں تک وسعت دینے کے معاملے پر 3 مرتبہ بات چیت کی ہے۔ ہاں، بلا شبہ ہم غزہ کے اندر اپنے پڑوسیوں کے ساتھ امن چاہتے ہیں، وہ کہیں نہیں جا رہے۔ غزہ کے شہری جہاں ہیں وہیں رہیں گے، اور یہودیہ اور سامریہ کے اندر فلسطینی وہ بھی کہیں نہیں جا رہے، وہ وہیں رہیں گے، وہ وہیں آباد رہیں گے۔ ہم پرامن تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں، لیکن اپنی سرحد پر داعش جیسی ریاست کا قیام نہیں۔ یہ موجودہ صورتحال کو دیکھنے والے کسی بھی غیر جانبدار شخص کے لیے واضح ہونا چاہیے۔ ایک سال پہلے جب سے اسرائیل اور حماس کے درمیان لڑائی شروع ہوئی ہے، تب سے قطر ان چند ممالک میں شامل رہا ہے جو دونوں فریقین کے درمیان جنگ بندی کے لیے کوششیں کر رہے تھے۔ لیکن اب قطر نے جنگ بندی کے لیے مذاکرات کی اپنی کوششوں کو ترک کر دیا ہے، اور اس کی ایک وجہ دونوں فریقین کی طرف سے غیر سنجیدگی اور عدم رضامندی بتائی گئی ہے۔ دوسری طرف اسرائیل غزہ میں حماس اور لبنان میں حزب اللہ کے اہداف پر حملے جاری رکھے ہوئے ہے۔ چند روز پہلے آسمان پر منڈلاتا ہیلی کاپٹر اور نیچے وسطی غزہ کی پٹی میں الاقصی شہداء اسپتال کے صحن میں ایک دھماکہ۔ اسرائیل خطے میں حماس کے ٹھکانوں کے خلاف اپنی جنگی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ مقامی حکام کا کہنا ہے کہ اس حملے میں کم از کم 3 افراد ہلاک ہوئے۔ خطے میں جاری تشدد نے اسرائیل اور حماس کے درمیان اہم ثالث کے طور پر کام کرنے والے قطری حکام کو جنگ بندی کے معاہدے کی کوششوں میں وقفے کا اعلان کرنے پر مجبور کیا۔ سوشل میڈیا پر جاری ایک بیان میں قطر کی وزارت خارجہ نے کہا کہ اس قسم کے معاہدے کی کوششیں تب دوبارہ شروع کی جائیں گی جب اسرائیل اور حماس جنگ کے خاتمے کے لیے رضامندی اور سنجیدگی کا مظاہرہ کریں گے۔
ادھر تل ابیب میں ہزاروں مظاہرین پھر سے سڑکوں پر نکل آئے اور مطالبہ کیا کہ ان کی حکومت حماس کے ساتھ جنگ بندی کرے تاکہ پچھلے 13 ماہ سے زائد عرصے سے یرغمال بنائے گئے افراد کو رہائی دلائی جا سکے۔ ہم لوگوں کی رائے سن چکے ہیں۔ میں آج یہاں اس لیے آیا ہوں کیونکہ صورتحال خوفناک ہے۔ 400 دن ہو چکے ہیں اور یرغمالی ابھی تک غزہ میں ہیں۔ اس جنگ کی کوئی سمت نہیں ہے۔ یہ بہت افسوسناک ہے۔ یہ ایک بڑا المیہ ہے اور حکومت کو عوام کی بات سننی ہوگی۔ ہمارا احتجاج کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ غزہ میں ٹارگٹس پر حملے کرنے کے ساتھ اسرائیل نے شمال میں اپنے پڑوسی لبنان کے کچھ حصوں پر بھی حملے کیے ہیں۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ ایران کی حمایت یافتہ گروہ حزب اللہ کے عسکریت پسندوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ حزب اللہ کو مغربی ممالک دہشت گرد تنظیم قرار دے چکے ہیں۔ لبنان کے کچھ حصے اب مٹی اور ملبے کا ڈھیر بن چکے ہیں جو غزہ کا منظر پیش کرتے ہیں۔ اشرف بسادی کے ساتھ سپا شاہ خان، وائس آف امریکہ۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے ریاض سمٹ کے دوران اسرائیل پر زور دیا کہ وہ ایران کی خود مختاری کا احترام کرے اور اس کی سرزمین پر حملہ نہ کرے۔ انہوں نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ اسرائیل کو پابند کرے کہ وہ ایران کی خود مختاری کا احترام کرے۔ اس سے پہلے سعودی ولی عہد اور ایرانی صدر کے درمیان ٹیلی فون پر بھی بات چیت ہوئی اور سعودی عرب کے چیف آف جنرل سٹاف نے تہران کا دورہ بھی کیا تھا، جسے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں گرمجوشی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ ریاض میں ہونے والے مسلم اور عرب ممالک کے سربراہی اجلاس کے بعد جاری کیے گئے اعلامیے میں اسرائیل کے خلاف انتہائی سخت موقف اختیار کرنے سے کیا غزہ جنگ پر کوئی فرق پڑے گا؟ یہی جاننے کے لیے میں نے ڈیلاویئر یونیورسٹی کے پروفیسر مختار خان سے بات کی اور یہ بھی پوچھا کہ اس سمٹ سے چند روز پہلے سعودی فوج کے سربراہ نے تہران میں اپنے ہم منصب سے بھی ملاقات کی تھی، تو دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں یہ گرمجوشی کتنی اہم پیش رفت ہے؟ یہ سلسلہ اگر آپ کو یاد ہے 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے وین بیجنگ میں ایک کائنڈ آف فارمل میٹنگ ہوئی تھی جس میں سعودی عربیہ اور ایران جو ہے سو دے ہیو اسٹیبلش ڈپلومیٹک ریلیشنز وہ دوبارہ شروع کر لیے تھے۔ اور جب سے یہ جو دیکھیے بعد کافی اینالسٹ کا یہ خیال ہے اور جو ڈاکیومنٹس ملے ہیں غازہ سے اس سے لگ رہا ہے کہ حماس کا جو اٹیک تھا اکتوبر 7 کا that was primarily triggered by expansion of the Abrahamic Accords۔ تو حماس کو یہ ڈر تھا کہ اگر سعودی عربیہ اور اسرائیل کے بیچ میں معاہدہ ہو جاتا ہے، نارملائزیشن ہو جاتا ہے، اسرائیل کا ریکگنیشن ہو جاتا ہے تو the Palestinian مسئلہ پوری طرح سے الگ ہو جاتا۔ دوسری چیز یہ تھی کہ جو چیز امریکہ ڈینگل کر رہا تھا سعودی عربیہ کے لیے وہ یہ تھا کہ وہ نیٹو لائک گارنٹیز سعودی عربیہ کو دینے کے لیے تیار تھا if سعودی عربیہ ریکگنائزز اسرائیل، اور یہ گارنٹیز ایران کے خلاف۔ تو ایران کے ساتھ جو ٹینشنز رہے ہیں پچھلے کئی سالوں سے، انکلوڈنگ ایران کے جو ہوتیز ہیں انہوں نے سعودی ریفائنریز پہ حملہ بھی کیا تھا ڈرونز اور میزائلز کو لے کر، تو جو ایران اور جو دوسرے عرب ممالک ہیں گلف میں دے فیل انسیکیور، سعودی عرب اور جو دوسرے عرب ممالک ہیں دے فیل انسیکیور فرام ایران۔ تو وہ سعودی عربیہ واز ٹرائنگ ٹو نیگوشیٹ این اینٹی ایران ڈیل ود دا یو ایس، لیکن جب سے یہ وار شروع ہوئی ہے اٹ ہیز بیکم ویری ڈیفیکلٹ فار سعودی عربیہ ٹو جوائن دی ابراہیمک ایکارڈز۔ تو اگر امریکہ کی گارنٹیز نہیں مل رہے ہیں تو دے مسٹ ہیو ریئلائز کہ وی ہیو دی اونلی ادر آلٹرنیٹیو ہے کہ ایران کے ساتھ دوستی کر لیں۔ اور پچھلے 1 سال میں اگر ہم محمد بن سلمان کی پوزیشن دیکھیں تو پہلی دفعہ کھل کے انہوں نے جنگ پہ پوزیشن لی ہے، غزہ جنگ پہ، اب کیوں؟ دیکھیے میں آپ کو ہنری کسنجر تو آپ کو یاد ہوں گے، ہنری کسنجر اس طرح سے بڑے بڑے بیانات دیتے تھے اگینسٹ کنٹریز، پھر وہ ٹیلی گرام بھیج دیتے تھے اپوزیشن لیڈر کو کہیں کہ دو اسپیچز ویئر اونلی فار ڈومیسٹک کنزمپشن، ڈونٹ ٹیک دیم سیریسلی۔ تو اب یہ جو بیان انہوں نے دیا ہے دا اسرائیلیز آر ناٹ ٹیکنگ اٹ سیریسلی، حالانکہ مطلب اسرائیلی میڈیا میں تو بہت ویڈیو اینڈ ٹیکسٹ استعمال ہو رہا ہے ایم بی ایس کے اسٹیٹمنٹس کا۔ دے ریئلائز کہ مے بی دے ول ناٹ گیٹ این ابراہیمک ایکارڈ انکلوژن آف سعودی عربیہ، لیکن کوئی بھی جو ملک آلریڈی سائن کر چکا ہے ابراہیمک ایکارڈ اس نے چھوڑا نہیں ہے ابھی تک۔ آل دیز کنٹریز، یونائٹیڈ عرب ایمریٹس، بحرین کو لے لیں، موروکو کو لے لیں، سوڈان کو لے لیں، دے آر اسٹل پارٹ آف دیٹ۔ So the Israelis are saying ٹھیک ہے the Saudis are not part of it, maybe they'll come back later, but
आई डोंट नो प्राइवेट में सऊदीज क्या कह रहे हैं अमेरिकन्स को और इजरायलीज को भी. आई डोंट ट्रस्ट देम. देखिए, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स. खाली वर्ड्स का लेके हम क्या करेंगे. यमन में सऊदी अरब और ईरान की पॉलिसी एक दूसरे के मुखालिफ के तौर पे जानी जाती है. क्या अब यमन में भी हालात तब्दील होंगे? वेल, यमन का बेसिकली इन्होंने हाथ टेक दिया. यूएई और सऊदी अरेबिया, दे बेसिकली लॉस्ट. द हुतीज कवर मोर देन 60-70% ऑफ द यमनी टेरिटरी. तबाह तो कर दिया ना इन दोनों ने मिलकर यमन को. ये पहली बार नहीं है. 1950s में भी सऊदी अरेबिया और इजिप्ट के बीच में जो पॉलिटिकल टेंशन थे, दे वर मैनिफेस्ट इन यमन सिविल वॉर. 1950s की बात कर रहा हूँ. अब ये जो ईरान और सऊदी अरेबिया के जो टेंशन्स हैं, ये ना सिर्फ यमन में बल्कि पाकिस्तान में भी शिया सुन्नी के बीच में जो टेंशन्स होते थे, वेयर द शिया लीडर्स वे बीइंग टारगेटेड, डॉक्टर्स वगैरह. दिस वाज पार्ट ऑफ द सेक्टेरियन शिया सुन्नी मतलब कोल्ड वॉर. देखिए, दो द हॉट वर्जन्स ऑफ द कोल्ड वॉर. लेकिन अब ईरान हैज शोन द कैपेसिटी टू हिट इजराइल, स्टैंड अप टू अमेरिकन थ्रेट्स. अमेरिका इतना परेशान हो गया ईरान की ताकत से कि जब भी ईरान का पोटेंशियल अटैक होता है, अमेरिका अपने 4 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, F-35s, F-18s वगैरह वहाँ भेजते हैं. हज़ारों ट्रूप्स अमेरिका के वहाँ खड़े हुए हैं टू प्रोटेक्ट इजराइल फ्रॉम ईरान. Why does the Israel need all of this unless that Iran's capacities have increased? कतर का हमास और इजराइल की जो जंगबंदी की कोशिशें थी उनसे दस्तबरदार हो जाना आपके ख्याल में एक सेटबैक है? यहाँ पे इंटरप्रेट किया जा रहा है कि लॉट ऑफ प्रेशर फ्रॉम द यूएस एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से दे हैव मूव्ड बैक. इजरायलीज हैव सक्सीडेड यहाँ पे टू बेसिकली कतर को इन्होंने ब्लैक बॉल कर दिया है. एक तो कतर अल जजीरा का मतलब अल जजीरा इज़ अ कतरी माउथपीस, और दूसरी चीज़ ये है कि कतरी ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए हैं हमास को. तो कतरीज प्रॉब्ली हैव रियलाइज्ड कि हमास को सपोर्ट करने से पहली बार तो उनको सीज फायर में उन्होंने 100 हॉस्टेजेस छुड़ा दिए थे, बट दे हैव नॉट बीन वेरी सक्सेसफुल इन सब्सिक्वेंट नेगोशिएशंस, और शायद उनकी पोजीशन डिप्लोमेटिकली कमज़ोर होती जा रही है. सो मतलब they have no influence left now. शाम एक अरसे के बाद अरब ममालिक के साथ बैठा है. क्या अरब ममालिक ने शाम को कबूल कर लिया है और क्या फ़र्क पड़ेगा खत्ते की सियासत में आप समझते हैं इससे? I mean, Syria is nothing now. मतलब it can't defend itself. एक ज़माना था जब Syria was considered as one of the main countries that was threatening Israel along with Iraq and Egypt. अब तो उन्होंने अपने ही लोगों को जितनी ब्रूटैलिटी से अपने लोगों को मारा है. आई मीन दीज डेज मुस्लिम्स आर गुड ओनली फॉर किलिंग मुस्लिम्स, बट मुसलमानों से मुसलमानों की डिफेंस नहीं की जाती. दे कैन नॉट डिफेंड ईच अदर, दे कैन ओनली किल ईच अदर. और सीरिया इज जस्ट वन प्लेस लाइक दैट. देखिए, ईरान का जो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट की जो वजह है, बिकॉज इजराइलीज अटैक्ड सीरिया एंड किल्ड 2-3 वेरी सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स ऑफ ईरान जो वहाँ पे थे. ईरान कहता है कि हमारी एम्बेसी पे हमला किया. इजराइल से कि आपकी एम्बेसी के बाजू जो बिल्डिंग थी विच वॉज ए मिलिट्री इंस्टॉलेशन, हमने उस पे हमला किया. दैट वाज इन सीरिया. आई मीन सीरिया इज अनेबल टू डिफेंड इटसेल्फ. कहाँ गए उनके S-400 S-300 रॉकेट्स उन्होंने खरीदे? पिछले मतलब अगर आप 10-15 साल जाके देखें सीरियन सिविल वॉर से पहले भी इजराइल व्हेनेवर इट वांटेड इट वुड अटैक सीरिया एंड कोई कैजुअलिटीज नहीं, नो रॉकेट्स फायर्ड एट इजराइल, नो रिटेलिएशन. सो आई मीन इट मे बी ए कंट्री बट इट इज नॉट अ force in the Middle East या anywhere in politics. They're only good at killing their own people. मशरक़ वस्ता की सूरत हाल और मुस्लिम और अरब ममालिक के इस इजलास से फ़लस्तीनियों, गज़ा और मशरक़ वस्ता में जारी इसराइल की जंग पर क्या फ़र्क पड़ेगा, इस पर मज़ीद बात करते हैं आलमी उमूर के माहिर मंसूर जाफ़र इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं. मंसूर, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने का. मुस्लिम और अरब ममालिक के आपस में कई इख्तलाफात हैं. आप समझते हैं कि रियाद समिट में ये जो सख्त मौक़िफ़ लिया गया है इसका कोई रियल इम्पैक्ट भी आएगा मशरक़ वस्ता में, ख़ास तौर पे गज़ा जंग और लेबनान पे? जी, इसमें मैं समझता हूँ जो रियाद समिट के जो 3 टेक अवेज हैं वो मेरे ख्याल में, एक तो पहला जो ईरान के साथ ख़ासतौर पे सऊदी अरब, पाकिस्तान और दीगर मुल्कों का जो इज़हार यकजहती था, ये एक आप समझ सकते हैं एक ये जो हम इख्तलाफात की बात कर रहे हैं अरबों के दरमियान या इनके दरमियान, कम अज़ कम ये एक जो सेंस ऑफ यूनिटी जो दिखाई गई
ایران کے ساتھ اور خاص طور پہ سعودی عرب کی طرف سے اس کی کنڈمنیشن آنا اسرائیلی حملے کی، یہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اور اسی کے نتیجے میں جو مڈل ایسٹ کی جو فردر، کیونکہ ایران کو اس وقت تک امریکہ اور خود اسرائیل کی طرف سے یہ ایک ایفرٹ کی جاتی رہی ہے کہ مزاحمت کا جو پروجیکٹ ہے، جو ریزسٹنس کا پروجیکٹ ہے جسے وہ ایکسس آف ایول کہتے ہیں، اس کا سپورٹر یا سرپرست قرار دے کے اس کو دنیا میں آئسولیٹ کیا جائے، اور ایفرٹس یہی کی جاتی رہی ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ جو ایک وہاں پہ خطابات کے اندر بھی اور اعلامیہ کے اندر بھی اس چیز کا اظہار اور ایران سے اظہار یکجہتی جو ہے وہ اب تھوڑا سا ایک نئی ایکویشن ڈیولپ کر رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت پورے جو خطے کے اندر خاص طور پہ جو ایران پر الزام تھا کہ وہ مختلف پراکسیز کے ذریعے اسرائیل یا امریکن مفادات کو نقصان پہنچانے کے لیے کوشش کر رہا ہے، تو اس میں کسی نہ کسی طریقے سے جو اس کو قابو کرنے کے حوالے سے یا کنٹرول کرنے کے حوالے سے کوئی میکانزم جو ہے وہ ہمیں آنے والے دنوں میں کوئی ڈیولپ ہوتا دکھائی دے رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ اسی اجلاس کے جلو میں ہی، اسی کے سائڈ لائن، انہی دنوں میں لبنان میں سیز فائر کے حوالے سے بڑا ہی قابل عمل منصوبہ جو ہے اس کے بارے میں میڈیا میں بڑی چرچا رہا ہے. اگرچہ ابھی تک اس کے حوالے سے کوئی فائنل سیٹلمنٹ تو سامنے نہیں آیا، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ ایک آؤٹ کم کہا جا سکتا ہے اس ریاض سمٹ کا. اور اسی طریقے سے تو ایک چیز منصور، سعودیوں کو یا سعودی عرب کو ایک سال سے زیادہ کا عرصہ کیوں لگا اتنا سخت موقف دینے میں؟ دیکھیے اس میں وہ کانسٹنٹلی چیزوں کو فالو کر رہے تھے، اور بالخصوص یہ جو پہلا سمٹ ہوا تھا نومبر میں لاسٹ ایئر، اس کے فالو اپ میں جو ایک کمیٹی بنائی گئی تھی، جس کے بعد سعودیوں نے ایک بڑی ہیکٹک ڈپلومیسی کی یورپین کیپٹلز میں بھی، عرب اور اسلامی دنیا کے اندر بھی. وہ بیسیکلی ایک رائے عامہ ہموار کرنا چاہ رہے تھے اپنے اس یعنی اپ کمنگ جو بھی یا یہ جو بھی ایونٹ ہوا ہے اس کے حوالے سے. تو جب مختلف یورپی ملکوں کی طرف سے یکے بعد دیگرے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے حوالے سے اور اس کی یو این میں رکنیت کے حوالے سے سولیڈیرٹی کا اظہار کیا گیا، تو انہیں لگا کہ اب شاید یہ وقت آ گیا ہے کہ ایک کیٹیگوریکل سٹانس جو ہے وہ اس ایشو پر اٹھایا جائے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں بیک ڈور ڈپلومیسی اور ان کی ہیکٹک ڈپلومیسی جو تھی اس کی وجہ سے یہ سامنے آیا؟ تو کیا، کیونکہ ایک تجزیہ اس وقت یہ بھی آ رہا ہے کہ یہ صرف بیان بازی کی حد تک ہے اور پریکٹیکلی ہوگا کچھ بھی نہیں، بیکاز ابھی بھی ان ممالک کے اور مختلف ممالک کے اسرائیل کے ساتھ مختلف نوعیت کے تعلقات تو ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت کم از کم اس ایشو پر، یعنی وہ جو ایک جسے کہنا چاہیے بہت ہی یونیفائڈ آواز ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہی. اور خاص طور پہ ایک امریکہ میں جو ابھی ایک حکومت کی تبدیلی کے بعد جو ایک صورتحال سامنے آ رہی ہے، اور جس طریقے سے فوری طور پہ جو پیش آئند حکومت کے عہدیداران کے رابطے ہیں ان حکمرانوں کے ساتھ، عرب اسلامی حکمرانوں کے ساتھ، اس سے تو یہی چیز سے اس چیز کو تقویت مل رہی ہے، اور یہی انہی خیالات کو یا انہی آئیڈیاز کو کہ شاید یہ بات گفتگو کی حد تک ہی رہ جائے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جتنا بڑا نقصان ہو چکا ہے خاص طور پہ اس کے اندر غزہ کے اندر، اور آپ دیکھیے کہ بالخصوص جن دنوں یہ سمٹ ہو رہا تھا انہی دنوں اسرائیل کی طرف سے بہت ہی سخت موقف دیکھنے کو ملا. اسرائیل کے جو وزیر خارجہ ہیں ان کی طرف سے، اور پھر ان کے جو ایک فار رائٹ وزیر ہیں سموٹرچ، انہوں نے جس طریقے سے ویسٹ بینک میں اسرائیلی سوورینٹی قائم کرنے کے حوالے سے ایک ڈیڈ لائن کا اعلان کیا کہ 2025 میں وہ قائم کر دی جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا چیلنج ہے، کیونکہ خاص طور پہ وہ عرب ممالک کہ جو اس وقت تک امریکہ کے بروکرڈ دو ریاستی حل کے ساتھ کھڑے تھے، اب ان کے لیے ایک بہت ہی جیسے کہنا چاہیے افسوسناک صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ وہ کس طریقے سے دنیا کو قائل کریں گے. ان کے لیے بھی یہ مشکل ہو گیا ہے. منصور بہت شکریہ، وقت کی کمی یہیں پہ آپ سے میں اجازت لوں گا. بہت شکریہ آپ کا. لیکن اس میں مزید تجزیہ بھی ناظرین ہم لیتے ہیں. ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے قادر یونیورسٹی کے ڈاکٹر قندیل عباس نے، جو کہ عالمی امور کے ماہر ہیں. ڈاکٹر قندیل بہت شکریہ آپ کا. مختلف رپورٹس جو ہمیں بتاتی ہیں کہ کئی مسلمان ملک اسرائیل سے درپردہ یا تو تعلقات رکھے ہوئے ہیں یا بنانے کے راستے پہ ہیں. OIC کے فورم سے اس ایسے وقت میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کے خلاف بظاہر ایک مشترکہ موقف سامنے آنا، کتنی اہمیت ہے اس کی؟ جی دیکھیے، اسرائیل کے لیے بڑا نرم گوشہ کئی اسلامی ممالک کی حکومتوں میں پیدا کیا جا چکا تھا، اور ابراہیم ایکارڈ کے بعد تو یہ توقع کی جا رہی تھی کہ بڑی تعداد میں اسلامی ممالک خاص طور پر عرب ممالک اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے.
لیکن غزہ میں جو جنگ کا ایک ماحول پیدا ہوا، اس کے بعد اسرائیل کی جو انتہائی اگریسو پالیسیز تھیں اور ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوئی، اس نے سارے سیناریو کو چینج کر دیا ہے۔ اگرچہ اب بھی ترکی جیسے ممالک موجود ہیں جو ابھی تک اپنا ٹریڈ ریلیشنز رکھے ہوئے ہیں اور $10 بلین تک ان کا ٹریڈ ایکسچینج ہے، لیکن جو ممالک نرم گوشہ رکھتے تھے اب وہ اپنی پالیسی چینج کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے غزہ کے معاملے کو مس مینج کیا ہے ریجنل لیول پر اور انٹرنیشنل لیول پر عالمی طاقتوں نے اور انٹرنیشنل آرگنائزیشنز نے، اس کی وجہ سے ایک خطرہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ ایک نئی شاید ویو ٹریگر کر جائے جس طرح کی ٹریگر کی تھی عرب اسپرنگ کے لیے، اور اگر اس طرح کی کوئی ویو ٹریگر یہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو موقف آیا ہے پھر یہ اس کے پیچھے ایک یہ بھی فیکٹر ہے اور یہ صرف بیان کی حد تک ہے؟ پریکٹیکلی اگر ہم بات کرتے ہیں تو شاید کوئی جنگ بندی کے لیے کوئی قدم اٹھانے کی سکت نہیں ہے کسی میں بھی ان ممالک میں سے؟ دیکھیے، جنگ بندی تو ظاہر ہے یہ ممالک بالکل کوئی رول پلے نہیں کر سکتے جب تک انٹرنیشنل پاورز نہ آئے اور انٹرنیشنل آرگنائزیشنز نہ آئے۔ اب امریکہ اس میں بڑا اچھا رول پلے کر سکتا تھا، لیکن انفارچونیٹلی میرا خیال ہے امریکہ کوئی درمیانی رول پلے کرنے کی بجائے ایک پارٹی بن گیا ہے، اور مسلم ممالک میں یہ ایک پرسیپشن آئی ہے کہ امریکہ اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے، اور یہ نیریٹو جو ہے بہت خطرناک ہے، کیونکہ امریکہ ایک عالمی طاقت ہے، اس کو ایسا رول پلے کرنا چاہیے تھا کہ جو درمیانہ اور وہ ثالثی کا کردار ادا کر سکے۔ اسی چیز نے ایران اور سعودیہ اور کئی عرب ممالک کو ایک دوسرے کے نزدیک لایا ہے، اور وہ ممالک جو ہزاروں سال سے عرب اور عجم کے اختلافات کا شکار تھے، اور پھر ایران میں اسلامی ریولوشن کے بعد ان میں مزید اختلافات پیدا ہوئے، اب وہ اسرائیلی جو بروٹل پالیسیز ہیں اس کی وجہ سے ایک دوسرے کے نزدیک آ رہے ہیں۔ اور اس آپ سمجھتے ہیں کہ ایران اور سعودی کے جو تعلقات اس وقت مینڈ ہوتے نظر آتے ہیں وہ حقیقتاً ان کو ہم غیر معمولی کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیے، ٹرمپ صاحب کے آنے کے بعد تو بالکل غیر معمولی ہیں، اس لیے کہ اس سے پہلے تک توقع کی جا رہی تھی کہ شاید وہ ہار جائیں گے، لیکن ان کے آنے کے بعد عرب دنیا میں ایک تشویش پائی جاتی ہے، کیونکہ ان کا پچھلا دور جو تھا وہ بہت زیادہ اگریسو پالیسیز تھی فلسطین کے بارے میں بھی اور عرب ممالک کے بارے میں بھی۔ اب اگر وہ دوبارہ آ کر ایک دفعہ پھر سعودی عرب کے اوپر پریشر ڈالتے ہیں کہ ابراہیم ایکارڈ جیسے جو معاہدے ہیں اس کے اندر وہ شامل ہوں اور اسرائیل کو تسلیم کریں، تو یہ میرا خیال ہے جو سعودی عرب کا اسلامک ورلڈ میں لیڈنگ رول ہے اس کے لیے انتہائی خطرناک ہوگا۔ ڈاکٹر قندیل، کوئکلی میرے پاس 1 منٹ ہے، لاسٹ میں چاہوں گا ایک چیز آپ اور رسپونڈ کر دیں۔ تہران اور ریاض کی خارجہ پالیسی اور خاص طور سے خطے کی دونوں طاقتوں کی دو طرفہ پالیسی میں کتنی تبدیلی آئی ہے؟ میں سمجھتا ہوں بہت بنیادی تبدیلی آئی ہے، اس لیے کہ ایک طرف تو محمد بن سلمان نے افتتاحی اجلاس میں اسرائیل کے جو اقدامات ہیں ایران کے خلاف اس کی مذمت کی اور اس کو خبردار کیا، اور دوسری طرف جو دونوں ممالک کے فوجی وفود میں تبادلے ہوئے ہیں تو اس میں مشترکہ فوجی مشقوں تک ان کے تعلقات چلے گئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی غیر معمولی۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آگے جاری رہ سکتا ہے اور اس سے خطے میں کچھ چیز تبدیل بھی ہوگی؟ اگر عالمی سطح پر پالیسیاں تبدیل نہ ہوئیں اور اسی طرح اگریسو رہیں اور ٹرمپ صاحب نے آ کر وہی پرانی پالیسیاں رکھی، تو میرا خیال ہے کہ عرب بلاک جو ہے ایران کے مزید قریب آئے گا، جو کہ اسرائیل کے خلاف ایک مشترکہ محاذ بن سکے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر قندیل عباس، آپ ہمارے ساتھ تھے، قائد اعظم یونیورسٹی سے منسلک ہیں، عالمی امور کے ماہر ہیں، اور ہمیں تجزیہ دے رہے تھے کہ مشرق وسطیٰ میں یہ جو ہم نے ریسنٹ ڈیولپمنٹس دیکھی ہیں اس سے کیا ایکویشن یا کیا میپ بنتا نظر آتا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف، اور خطے اور پاکستان سمیت دنیا بھر کی اہم ڈیولپمنٹس اور معلومات جاننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر آ سکتے ہیں۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی ملے گا، facebook.com/VOA Urdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA Urdu کے نام سے، اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA Urdu۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔